کبھی سوچا ہے اگر میں آپ سے کہوں کعبہ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی اللہ کا ایک گھر ہے، ایک ایسا گھر جہاں روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات، جو فرشتے ایک بار اس گھر میں چلے جاتے ہیں انہیں دوبارہ کبھی واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سوچئے آخر کتنے فرشتے ہوں گے اور یہ گھر ہے کہاں؟ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مبارک سفر پر تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے مناظر دکھائے جنہیں سن کر آج بھی دل اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ انہی مناظر میں سے ایک تھا بیت المعمور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے آسمانوں میں ایک عظیم گھر دیکھا اور اس گھر میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ سوچئے آج 70,000، کل پھر 70,000، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب سے چل رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق کتنی عظیم ہوگی، اس کا اندازہ بھی انسان نہیں لگا سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ہماری سوچ کی حد ہے۔ ہم جتنا سوچ سکتے ہیں اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک اور خوبصورت بات، بیت المعمور کا ذکر سنتے ہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ کعبے جیسا ہے؟ صحابہ اکرام سے روایت ملتی ہے کہ بیت المعمور آسمانوں میں اس مقام پر ہے جو کعبے کے بالکل اوپر ہے، اور بہت سے علماء نے بیان کیا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے کعبہ عبادت کا مرکز ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بیت المعمور عبادت کا مقام ہے۔ سوچئے زمین پر لاکھوں لوگ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کا سلسلہ کبھی رکتا ہی نہیں، نہ انہیں تھکان ہوتی ہے، نہ غفلت، نہ سستی، ہر لمحہ بس اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ایک نماز پڑھنا مشکل ہے، کبھی وقت نہیں ملتا، کبھی دل نہیں کرتا، کبھی نیند آ جاتی ہے، لیکن پھر بیت المعمور یاد آتا ہے جہاں اللہ کے فرشتے ہر روز ہر وقت صرف اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے عبادت اللہ کو نہیں چاہیے، عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے سب سے پہلے اس کا اپنا دل زندہ ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے اس پوری کائنات میں ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، بس ایک انسان ہی ہے جسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے قریب آئے یا اس سے دور چلا جائے۔